اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو اس سے ممانعت کی گئی ہے، روکا گیا ہے کہ ان کی عبادت کرو جن کو تم لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کی اتباع نہ کروں گا، کیونکہ اس حالت میں تو میں بے راہ ہو جاؤں گا اور راہ راست پر چلنے والوں میں نہ رہوں گا۔ یعنی اگر میں بھی تمہاری طرح اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے تمہاری خواہشات کے مطابق غیر اللہ کی عبادت شروع کر دوں تو یقیناً میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ کی عبادت اور پرستش سب سے بڑی گمراہی ہے، لیکن بدقسمتی ہے یہ گمراہی اتنی عام ہے حتیٰ کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وہو خیر الفاصلین۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس تو ایک دلیل ہے میرے رب کی طرف سے اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو، یعنی اسے جھٹلاتے ہو۔ جس چیز کی تم جلد بازی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں، حکم کسی کا نہیں بجز اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ واقعی بات کو بتلا دیتا ہے اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا وہی ہے۔ میرے رب کی طرف سے مراد وہ شریعت ہے جو وحی کے ذریعے سے آپ پر نازل کی گئی، جس میں توحید کو اولی حیثیت حاصل ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ بلا شبہ اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تمام کائنات پر اللہ تعالیٰ ہی کا حکم چلتا ہے اور تمام معاملات اس کے ہاتھ میں ہیں، اس لیے تم جو چاہتے ہو کہ جلدی اللہ کا عذاب تم پر آ جائے تاکہ تمہیں میری صداقت کا پتہ چل جائے، تو یہ بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ وہ اگر چاہے تو تمہاری خواہش کے مطابق جلدی عذاب بھیج کر تمہیں متنبہ کر دے، اور چاہے تو اس وقت تک مہلت دے دے جب تک اس کی حکمت اس کی متقاضی ہے۔ یقص قصص سے ہے، یعنی یقص قصص الحق، حق باتیں بیان کرتا یا بتلاتا ہے، یا قص اثرہ کسی کے پیچھے پیروی کرنا سے ہے، یعنی یتبع الحق فیما یحکم بہ، اپنے فیصلوں میں وہ حق کی پیروی کرتا ہے، یعنی حق کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ قل لو ان عندی ما تستعجلون بہ لقضی الامر بینی وبینکم واللہ اعلم بالظالمین۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کا تم تقاضا کر رہے ہو تو میرا اور تمہارا باہمی قصہ ہو چکا ہوتا، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ میرے طلب کرنے پر فوراً عذاب بھیج دیتا یا اللہ میرے اختیار یہ چیز دے دیتا تو پھر تمہاری خواہش کے مطابق عذاب بھیج کر جلد ہی یہ فیصلہ کر دیا جاتا، لیکن یہ معاملہ چونکہ اللہ کی مشیت پر ہے اس لیے اس نے مجھے اس کا اختیار دیا ہے، اور نہ ہی ممکن ہے کہ میری درخواست پر فوراً عذاب نازل ہو۔ ضروری وضاحت: حدیث میں جو آتا ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے حکم سے پہاڑوں کا فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں ساری آبادی کو 2 پہاڑوں کے درمیان کچل دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے اللہ کی عبادت کرنے والے پیدا فرمائے گا جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ صحیح مسلم۔ یہ حدیث آیات زیر وضاحت کے خلاف نہیں ہے، یعنی اس آیت میں اور حدیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں، جیسا کہ بظاہر معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ آیت میں عذاب طلب کرنے پر عذاب دینے کا اظہار ہے، جبکہ اس حدیث میں مشرکین کے طلب کیے بغیر
صرف ان کی تکلیف کی وجہ سے ان پر عذاب بھیجنے کا ارادہ ظاہر کیا گیا ہے، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں، خزانے، ان کو کوئی نہیں جانتا صرف اللہ تعالیٰ کے، اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے، جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ دریاؤں میں ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر اس کو بھی جانتا ہے، اور کوئی دانہ زمین کی تاریک اندھیرے حصوں میں پڑتا ہے، اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز گرتی ہے مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے۔ کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، غیب کے سارے خزانے اسی کے پاس ہیں، اس لیے کفار و مشرکین اور بغض و عناد رکھنے والوں کو کب عذاب دیا جائے اس کا علم بھی صرف اسی کو ہے، اور وہی اپنی حکمت کے مطابق فیصلہ کرنے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مفاتیح الغیب، غیب کی کنجیاں 5 ہیں: قیامت کا علم، بارش کا نزول، رحم مادر میں پلنے والا بچہ، آئندہ کل میں پیش آنے والے واقعات، اور موت کہاں آئے گی۔ ان 5 کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور وہ ایسا ہے کہ رات میں تمہاری روح کو ایک گونا قبض کر دیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کو جانتا ہے، پھر تم کو جگا اٹھاتا ہے تاکہ میعاد معین تمام کر دی جائے، پھر اسی کی طرح تم کو جانا ہے، پھر تم کو بتلائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ یہاں نیند کو وفات سے تعبیر کیا گیا ہے، اس لیے اسے وفات اصغر اور موت کو وفات اکبر کہا جاتا ہے۔ نیند کو وفات اصغر، چھوٹی موت، اور جو اصل موت ہے اس کو وفات اکبر کہا جاتا ہے، یعنی دن کے وقت روح واپس لوٹا کر زندہ کر دینا ہے۔ یعنی یہ سلسلہ شب و روز اور وفات اصغر سے ہمکنار ہو کر دن کو پھر اٹھ کر کھڑے ہونے کا معمول انسان کی وفات اکبر تک جاری رہے گا۔ ہر دن انسان کی روح قبض ہوتی ہے، لیکن وہ صرف ایک اعتبار سے، ایک جزیات طور پر اس کی روح چلی جاتی ہے، اور پھر واپس آ کر، اسی لیے ہم دعا میں پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ ہاں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہماری موت کے بعد زندہ کر دیا۔ تو سو کر انسان اٹھا تو یہ بھی ایک زندگی ہے، یعنی پھر قیامت والے دن زندہ ہو کر سب کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن کریم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عنایت فرما، اس کے معانی اور مفاہیم پر غور و فکر کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے سنوارنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔